یوسف علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ ہی میرے بہترین دوست ہیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسی ہستی جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنا ٹف ٹائم دیکھا ہے کہ بچپن میں ہی اپنی فیملی سے جو ہیں وہ جدا کر دیے گئے ہیں، پھر ایک معصوم بچہ جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی نفرت بھی دیکھ رہا ہے، حسد بھی دیکھ رہا ہے، اور کہاں وہ رات اور وہ تنہائی اور وہ کنویں کی خاموشی اور گہرائی، وہاں پہ وہ بچہ وقت گزارتا ہے، پھر وہ آزاد ہو جانے کے باوجود جو ہے وہ غلام کی حیثیت سے بکتا ہے اور پھر اپنے ملک سے دور چلا جاتا ہے، اجنبیوں میں پلتا ہے، اور جب کبھی زندگی میں اچھا وقت آتا ہے تو یہ عورت کی طرف سے آزمائش اور فتنہ آ جاتا ہے، پھر وفادار ہونے کے باوجود، باکردار ہونے کے باوجود جو ہے وہ جیل کی زندگی گزار رہا ہے۔ اتنی مشکل زندگی گزارنے کے بعد بھی ایک نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا میرے ساتھ تعلق تو ولیوں والا ہے، دوستوں والا ہے۔ لہذا یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو اس انداز سے پکارنا جو ہے ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے کہ ہم مشکل وقت میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری مشکلوں کو دیکھ نہیں رہے ہیں۔ لیکن ایک نبی اتنی مشکل زندگی گزارنے کے بعد بھی اپنی دعا میں کسی مشکل کا، کسی پریشانی کا، کسی دکھ کا جو ہے وہ ذکر ہی نہیں کرے، بلکہ فرما رہے ہیں اللہ آپ کا میرا تعلق تو دوستیوں والا ہے۔ یہ ولی لفظ جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے، یہ عربی زبان میں اونٹ کی زین کے لیے، جسے اونٹ کی سیٹ کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ اس سیٹ کے نیچے بھی ایک آرام دہ کشن رکھا جاتا ہے تاکہ اونٹ کو بھی جو ہے اس سیٹ سے تکلیف نہ ہو اور سواری بھی کمفرٹیبل رہے اور اونٹ بھی کمفرٹیبل رہے۔ تو گویا کہ اتنی کلوز چیز کو جو ہے وہ ولی کہا جاتا ہے، اور اس لفظ کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں اس طرح سے جڑا ہونا، اس طرح سے منسلک ہونا کہ اگر آپ ایک کو دیکھتے ہیں تو دوسرے کا خیال آپ کے ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے۔ ہم اولیاء اللہ کو بھی ولی کیوں کہتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اللہ کا تصور ہے تو اس ولی کا چہرہ جو ہے وہ ذہن میں آ جائے، اس لیے اولیاء اللہ کو جو ہے وہ ولی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے گہرے تعلق کی جو ہے وہ نشاندہی دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ولی ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو کہ اپنے بندوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ مفسرین کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس دعا کے ضمن میں بھی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اندھیرے میں ہے تو پھر وہ آپ کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے کر جائے گا، اگر کوئی آپ کے ساتھ اندھیرے میں ہے ہی نہیں تو آپ کو نکالے گا کیسے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا جو، اپنے تعلق کا جو اظہار فرما رہے ہیں وہ اندھیروں میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندھیروں میں بھی، یعنی کہ مشکلات میں بھی، تمہاری زندگی کے ٹف ٹائم میں بھی میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، چاہے یہ اندھیرا گناہوں کا ہی کیوں نہ ہو، مایوسیوں کا کیوں نہ ہو، حالات کا کیوں نہ ہو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں اتنا گنہگار ہو گیا ہوں کہ اب میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اندھیرے میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ بڑی پیاری بات اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انہی اندھیروں میں کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، انہی ویرانیوں میں کہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے صحابہ کرام کفر سے ایمان کی طرف آئے ہیں، کتنے لوگ نافرمانی میں بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں، مگر جب اپنی پیک پر ہوتے ہیں نافرمانی کے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عین اندھیرے میں، گھپ اندھیرے میں ہی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بڑا خوبصورت تصور ہے جو اس دعا میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھیروں میں ہی مل جاتے ہیں، اس روشنی، اس نور سے ملاقات کسی اندھیرے میں ہی ہو جاتی ہے، لہٰذا اندھیروں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔